الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین کی انگنت و بے شمار تعریفات و توصیفات ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ مومنون کی ابتدا میں فرمایا ہے یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، اور جو ذمہ داری ایک مسلمان کی ہے اس ذمہ داری کا ذکر خیر اللہ نے بعد میں کیا کہ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، عجز و انکساری اور اخلاص سے ادا کرتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے. محترم حضرات، نماز، صلاۃ ایک بندے مومن اور مومنہ عورت کے لیے زندگی کے لیے جزو لا انفق ہے. کسی بھی حال میں نماز اس سے فروغ نہیں ہونی چاہیے. سفر ہو یا حضر، جنگ و جدال کا میدان ہو کہ آپ کے خوابگاہ اور آرام گاہ ہو، آپ اچھے ہیں یا بیمار ہیں، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہم سے اور آپ سے ساقط نہیں کیا ہے. جتنے انبیاء اور رسول آئے
اس کائنات میں انسانوں کو رشد و ہدایت کی بات بتانے کے لیے تمام انبیاء ان کی امتوں پر نمازیں فرض تھیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ ہماری یاد کے لیے، ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو۔ غرضے کہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور مقرر کیا ہوا عمل نماز ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو زمین پر نہیں اتارا کہ زکوٰۃ کی طرح سے، رمضان کے روزوں کی طرح سے، حج کی طرح سے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ معراج کی رات اللہ نے یہ تحفہ پنجگانہ نماز آپ کو دیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے عبادات کے سلسلے میں جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جو سوال محاسبہ کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سائر عملہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سائر عملہ۔ اگر نماز صحیح سالم ہے، آپ نے پنجگانہ نماز کی حفاظت کی ہے اور اس کے آداب و شروط کو قائم رکھا ہے، تو اللہ دیگر عبادات کی طرف نظر ڈالے گا کہ حج کیا ہے کہ نہیں، روزے رکھے کہ نہیں، زکوٰۃ دیے ہے کہ نہیں۔ اور اذا فسدت، اگر نماز ہی خراب ہے، آپ نے ادا نہیں کی، اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، تو فسد سائر عملہ، تمام اعمال ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محترم حضرات، حج کا زمانہ آتا ہے، ذی الحج کے مہینے میں یا اس سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی طرف اہل اسلام، اہل ایمان رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک بار اذان دی گئی تھی، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم تم اذان دے دو کہ اللہ تعالیٰ میری آواز تو بہت معمولی ہے، اسے انہی پہاڑیوں کے بیچ میں گونج کر رہ جائے گی، اور دنیا تو بڑی لمبی چوڑی ہے، ہماری آواز نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہ نے کہا تم اذان دو، اعلان تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ وہی ایک اذان ہوئی تھی حج کے لیے، اور ہم اور آپ اللہ کے اس دربار میں پہنچتے ہیں، اہل اسلام پہنچتے ہیں فرضے کی ادائیگی کے لیے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے 5 وقت آپ کو پکارا جاتا ہے، 5 اوقات آپ کو آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جس چیز میں، جس عمل صالح میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، مسلمانوں آؤ اس کی طرف۔ اور ہم ہیں کہ کان پر جوں بھی نہیں ریکھتی، خواب خرگوش میں مبتلا، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں، دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی سوال کو لیک نہیں کرتا، کوئسچن کو کھلے عام بتاتا نہیں ہے۔ ایک اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے کہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
سارے سوالات، سارے پیپر، سوالات اس کے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک وما دینک ومن نبیک، تینوں سوال واضح ہیں۔ اب بھی آپ نہ اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا ہی سوال کوئسچن جس میں آپ فیل ہو گئے، آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت ہی درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کا لاوبالی پن، آپ کی بے فکری، آپ کی دنیا داری آپ کو کھا جائے گی۔ کتنے اللہ کے بندے جن کو نماز سے محبت ہے، اور وہ اسی مسجد میں بہت دور دراز سے چل کر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنے اتنے بدنصیب ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ گھر بنا لیا ہے، اور ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ ریز، اذان کا جواب دے دوں۔ اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ گھر بیٹھے نہیں، حاضری دیجیے، نماز اور کامیابی کی طرف آئیے، جماعت میں شامل ہوئیے۔ اللہ نے جو قد افلح المؤمنون فرما دیا، سرٹیفکیٹ دے دی کہ مومن کامیاب ہو گئے، یہ بات پکی ہے۔ مگر آگے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں اپنے خشوع و خضوع کرتے ہیں، اوقات کی پابندی، جماعت کی پابندی اور اس کے آداب و شروط اور شرائط جو احادیث میں ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل من اہل نجد سائر الراس، نجد والوں میں سے ایک شخص آئے حضور کے پاس، اور وہ دور ہی سے کچھ کہنے لگے۔ لا اسمعوا طویہ صوت، اسمعوا طویہ صوت ہی، مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز کی طرح سے آواز سنی جاتی تھی۔ ولا یفقہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے، آنے والا کیا کہہ رہا۔ جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا فیضل ہوا یسأل عن الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، رات و دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آنے والا شخص کہتا حلال یا غیرہن، قال اللہ الا تطوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی اور نمازیں ہماری ذمہ داری میں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے نفل کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الزکوٰۃ، قال حلال یا غیرہن، مال میں سے زکوٰۃ دینا ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہم کو خرچ کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا لا الا تطوع، وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے 1 مہینہ۔ کہا حلال یا غیرہن، میرے اوپر اور کوئی ذمہ داری ہے روزے کے سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا تطوع، ہاں کہ نفلی روزہ تم رکھو الگ بات ہے۔ کہتے ہیں یہاں حج کا ذکر نہیں آیا اس لیے کہ اس وقت حج نہیں فرض ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فأدبر الرجل وهو يقول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص پیٹ پھیر کر چل دیا اور کہہ رہا تھا
واللہ لا ازید ولا حدا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی۔ جو ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس میں قطر بیعت نہیں کروں گا۔ واللہ، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قد افلح الرجل ان صدقہ، آدمی کامیاب ہو گیا اگر سچ کہا ہے۔ کامیابی پانچوں نماز کے اوقات پر، کامیابی رمضان کے روزہ رکھنے پر، کامیابی کی بشارت زکوٰۃ، اموال کی زکوٰۃ دینے پر۔ افلح، قد افلح المؤمنون، میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ کہتا ہے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ افلح الرجل ان صدقہ، آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ آج ہم کیا ہیں؟ اسی دنیا کے فکر میں، اسی کے چکر میں ہم اور آپ آخرت برباد کر رہے ہیں۔ کم سے کم جو نجد سے آیا ہوا شخص تھا، آپ سے سوالات کیے، اس نے عہد و پیمان باندھا اللہ سے۔ ہمارا کیا ہے؟ جو پشتینی اہل حدیث ہیں، خاندانی جس کو کہتے ہیں، ان کے طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز روزے کا۔ ڈھونگ دھتورا، پیدرم سلطان بود میرے باپ بادشاہ تھے، تو راچے آپ کو کیا؟ باپ بادشاہ تھا، آپ کیا ہیں؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی دیکھیے آپ۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں امت کو جو تعلیم دی ہے، آپ بسترے مرگ پر ہیں، آپ اس بیماری کے بعد نہیں اٹھ سکے، مرض الوفات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے دوران ایک دن حجرے سے پردہ ہٹایا، تھوڑا سا نماز کا وقت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو مسکرا دیے کہ جس کی خاطر میں نے 23 سالہ زندگی نبوت کی، رسالت کی، طرح طرح کے زخم کھائے تھے، ایذائیں تکلیفیں اٹھائی اور جھیلی تھی، اس کا محصل میرے سامنے ہے کہ امت کے افراد سجدارے تھے۔ آپ مسکراتی ہیں، اور وفات سے پہلے رفیق اعلیٰ سے ملنے سے پہلے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امت کے لوگوں نماز نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، یہ بال بچے ہیں، یہ نوکر چاکر ہے، یہ غلام ہیں، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمائے، بہت ہی دلسوز، بہت ہی عبرتناک۔ حجۃ الوداع کا خطبہ کہیں آپ منی میں دے رہے ہیں، کہیں آپ عرفات میں دے رہے ہیں، کہیں آپ مشعر حرام پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، وصلوا خمسکم، وصوموا شہرکم، وآتوا زکاۃ اموالکم، وآتوا ذا امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے خوف کھاؤ، قیامت کے دن وہ پکڑ کرے گا تم سے،
اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ 1 مہینہ روزہ رکھو، شہرکم، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، ادو زکوٰۃ اموالکم۔ اور فرمایا وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُم، اور امیر کے اطاعت کرنا، جو تمہارے اوپر حاکم ہو، حاکم وقت کے اطاعت کرنا۔ تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کے حصول کے اسباب و ذرائع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیے۔ آج تھوڑی سی پونجی لے کر آدمی بیٹھ گیا تو نمازیں گئیں۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم لا نسألکم رزقا نحن نرزقکم، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، روزی ہم تمہیں دیتے ہیں، تم خالی نماز تو پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے تم نماز پڑھو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، روزی ہم تم کو دیتے ہیں۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ روزی ہم کما رہے ہیں اور میں اس میں کامیاب ہوں۔ آج جتنی غفلت نماز کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے اندر ہو رہی ہے، الیاذ باللہ، اللہ پناہ۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ ایسی چیز ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ نے نہیں معاف فرمایا، اور آپ میدان کارزار میں جب نہیں معاف فرمایا تو آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک چلا جائے گا تو روزی چلی جائے گی۔ کاش کہ مسلمان طریقہ اسلام اپناتے تو دنیا قدم بوسی کرتی کہ بابا آئیں گے تو ابھی انہیں سے ہم سامان لیں گے، نماز پڑھنے گئے۔ روزی کمانے کے خاطر، اور جو بے روزی ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپ کر رہے ہیں، کان میں آواز گئی اذان کے، ادھر سے ادھر کر دیا۔ اللہ سے کیا محبت ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بلال اذان دو، نماز کے ذریعہ ہمیں آپ آرام پہنچائیے، نماز کے ذریعہ آرام پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال اذان دو، ارحنا یا بلال ارحنا بالصلاۃ۔ میرے دوستوں اور بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام اور راحت آپ فرماتے ہیں حبب الی النساء اور وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں، گھر مکان دیکھتے ہیں، کھیتی باڑی دیکھتے ہیں، کاروبار اونچا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمانوں نے بہت بڑی چیز اپنے زندگی سے ہٹا دی، کھو دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، تم نے زکوٰۃ دی، ہمارے رسولوں سے محبت کی، ان کی اتباع پیروی کی، اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے نمازیں چھوڑی، اللہ نے اپنا سایہ رحمت ہم سے اٹھا لیا۔ ظلم کی داستانیں پڑھنے کے لیے ہم زندہ ہیں کہ مسلمان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہت تکلیف ہے بھائی،
مسجد گرائی جا رہی، بہت تکلیف ہے۔ اگر تکلیف ہوتی تو آپ پہلے مسجد آباد کرتے، اللہ سے روتے گڑ گڑاتے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ شاعر شاعری میں غم کا اظہار کرتا ہے، مقرر تقریر میں کرتا ہے، اور نیتا اپنی زبان میں بھاشن دیتا ہے، مساجد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور مساجد سے محبت کا اظہار نمازوں کی ادائیگی۔ اللہ کے بندے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، جب دشمنوں کے پنجے میں پھنس گئے اور پھانسی پر چڑھائے گئے تو ان سے ایک سوال ہوا کہ تمہیں آخری وقت میں کیا چاہیے؟ دنیا میں جو چیز تمہیں پسند ہو اسے بول دو، وہ تمہاری تمنا پوری کر دی جائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آ گئے تھے، 6-7 لوگ کسی کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، تو تیر چلاتے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے، 3-4 لوگ شہید ہو گئے، اور اس میں 2-3 لوگ گرفتار ہو گئے، جس میں خبیب بن عدی بھی تھے۔ مکہ والوں نے لے جا کر مقام تنعیم میں، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، وہاں لے جا کر کے ان کو سولی پہ لٹکایا۔ اس سے پہلے کیا پوچھا؟ خبیب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کہا 2 رکعت نماز کا موقع دے دیجیے۔ 2 رکعت نماز کا موقع دے دیجیے۔ دے دیا گیا موقع، نماز ادا کر لی، سولی پہ چڑھ گئے۔ اور آج ہم کو سارا کا سارا موقع ہے، مگر نماز کا موقع نہیں ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، بڑی حکمت سے، بڑے پیار سے ارشاد فرماتے اپنی امت کے افراد کو، صحابہ کرام کو۔ آپ نے پوچھا ارائیتم لو انا نہرم بباب احدکم، آپ نے پوچھا بھلا بتاؤ تو صحیح، کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو، یغتسل فیہ 5 مرات، اور وہ آدمی اس میں 5 مرتبہ دنوں رات میں 5 اوقات میں غسل کرے، حل بقا من درن شیء، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گا کچھ؟ قالوا لا يبقى من درن شیء، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو میل کا نام نشان نہیں رہے گا، کہ جس کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہے، 5 وقت وہ غسل کرتا ہے، تو میل کا کوئی سوال ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک مثل کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 اوقات کی نمازوں کی مثال ہے۔ جب آپ وضو کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے سے گناہوں کو ہٹا دے گا، مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے گئے، مدینہ کے باہر ایک درخت تھا، خزاں کا موسم تھا، آپ نے ایک شاخ پکڑی اور جیسے ہلائی تو پتے جھڑ جھڑ گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقات کی نماز کی یہی مثال ہے کہ گناہ انسانی جسم سے، بدن سے ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم سراپا گنہگار ہیں بھائی، ہم سراپا گنہگار ہیں، ہم کو اس کے ختم کی جسم و زندگی سے مٹانے کی کوشش تو کرنی چاہیے، گھر بیٹھے نہیں۔ اگر آپ روٹی کہنے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہو تو بھائی بھر لیجئے۔ اس روٹی کے لقمے کو چبانے کے لیے، کھانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی، بڑا جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش نماز کہنے سے، روزہ کہنے سے حل ہو جائے گا کہ اس کو برتنا پڑے گا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار و محبت سے ہم کو اور آپ کو ارشاد فرمائے ہیں، اس کا ہم اور آپ نوٹس لیں اور پانچوں اوقات کی نماز کی ادائیگی کی فکر کریں۔ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، خالی ہیں، ویران ہیں مسجدیں۔ فجر کی نماز میں آئیے دیکھیے، وہ بھی آئیں گے کون؟ دو چار بوڑھے بیچارے 65-70 سال والے، اور بتوفیق الہی ہمارے دو چار نوجوان بھی ایسے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کبھی 3 لوگ، کبھی 5 لوگ، کبھی 8 لوگ، اور بقیہ 7 دن وہی جو ایک صف میں آتے ہیں آدمی، بس وہی لوگ، کیونکہ ظاہر بات ہے نصیحت لیتے آپ تو آپ بھی صف میں شامل ہوتے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرتے دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تلقین، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کیا ہے؟ بندوں کی غلامی سے آپ نے آزاد کرایا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے لوگ، اسی چیز کو دیکھ کر آپ مسکرائے تھے۔ آپ وہ سارا غم بھول گئے کہ مکے میں کیسا ستایا گیا، طائف میں کیسے پتھروں سے مارا گیا، غزوہ بدر احد میں کیسے ہم ستائے گئے۔ سارا ماخ ملال ختم، مسکراہٹ ہے لبوں پر کہ صحابہ کرام اللہ کے حضور نیت باندھے کھڑے ہیں سجدہ ریز۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ بہت برعکس ہے۔ ہم اور آپ اپنے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے۔ اے الہ العالمین، ہم نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس آ کے بسا دیا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز قائم کریں۔ ایک پیغمبر کے دل کی تڑپ، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے۔ آج تو محلے محلے میں مساجد بنی ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ اکبر، مسجدیں مرثیہ پڑھتی ہیں ہمارے حالت اظہار پر۔ باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ معلوم ہوگا کہ سارا درد ہمارے ہی جگر میں ہے۔ عمل کا موقع آئے گا تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے ویسے غائب۔ بس میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے جو بات زبان سے نکلتی ہے دل سے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہمارے دل میں اس کو بسا دے اور نیک نمازی بنا دے۔ جوان کہتا ہے کہ بھی دیکھ ابھی بہت زندگی باقی ہے، کتنے بھول بھلیا میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم دنیا کمانے کے لیے بہت تیز ترار ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں میں حاضری کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں جب تک زندہ رکھ اسلام کے ساتھ، موت ہو تو ایمان پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔